الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، اللہ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ شاعر نے کہا، ساحل سے لگے گا کبھی ہمارا بھی سفینہ، ساحل سے لگے گا کبھی ہمارا بھی سفینہ۔ سفینہ کہتے ہیں کشتی کو، اور ساحل کہتے ہیں سمندر کے کنارے کو۔ شاعر یہ اللہ سے امید کر رہا ہے اور یہ تمنا کر رہا ہے کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی سمندر کے راستے سے حج کے لیے جائیں گے، اور جدہ میں جو سمندر کا کنارہ ہے، جدہ میں، وہاں ہماری کشتی رکے گی، پھر ہم شوق سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو دیکھیں گے۔ کیونکہ پہلے زمانے میں فلائٹ تو ہوتے نہیں تھے، ہوائی جہاز تو تھے نہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ سمندر کے راستے سے اسٹیمر چلتی تھی، بحری جہاز چلا کرتے تھے، اور ایک بڑا قافلہ حج کے لیے جاتا تھا، اور حج میں جانے والے بہت کم لوگ ہوا کرتے تھے۔ پورے شہر سے اکا دکا لوگ ہوتا تھا، کچھ لوگ ہوتے تھے جو حج کے لیے جاتے تھے۔ اس لیے جو حاجی صاحبان جانے والے ہوتے تھے ان کا بڑا اکرام ہوتا تھا، بڑا احترام ہوتا تھا، اور ان کا جو ہے بڑا استقبال ہوتا تھا۔ لوگ انہیں پھول ہار پہناتے تھے، اور وہ ٹرین سے ممبئی جاتے تھے تو وہ ٹرین کے اوپر بھی علامت کے طور پر لگایا جاتا تھا کہ یہ حضرات حج کے لیے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ انہیں رکھنے کے لیے جاتے تھے۔ پورے شہر کے لوگ حاجی صاحب سے ملاقات کے لیے آتے تھے کہ حاجی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ کیا مکہ مکرمہ جا رہے ہیں؟ مدینہ منورہ جا رہے ہیں؟ حاجی صاحب بڑی مقدس جگہوں میں جا رہے ہیں۔ تو حاجی صاحب کا بڑا اکرام ہوتا، بڑا احترام ہوتا، اور حاجی صاحب بھی بڑی تیاری کرتے۔ اللہ اس کے رسول کی محبت میں ڈوبے ہوئے، درود شریف پڑھ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، اور سمندر کے راستے سے 8 دن 10 دن 12 دن کے قریب کا سفر ہوا کرتا تھا، 6-7 دن۔ اور سب لوگ حج کے لیے جا رہے ہوتے تھے، تو پوری اسٹیمبر کے لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک عجیب منظر ہوتا،
جانے والے بتاتے ہیں کہ ایک عجیب منظر ہوتا تھا اس سفر کا. جماعت کے ساتھ نماز ہوتی تھی، بیانات ہوتے تھے اجتماع میں، حج کے ارکان سکھائے جاتے تھے، حج کیسے کرنا ہے، ہمارے نبی نے حج کیسے کیا تھا، لبیک سکھائی جاتی، مکہ مکرمہ میں کیا کرنا ہے، مدینہ منورہ میں کیا کرنا ہے. اور بڑا لمبا سفر ہوا کرتا تھا، 4 مہینے کا، 4.5 مہینے کا، 6 مہینے کا. ہمارے رشتہ دار لوگ بھی گئے ہوئے ہیں، میرے دادا بھی گئے ہوئے ہیں اجتماع کے راستے سے. تو شاعر نے یوں کہا، ساحل سے لگے گا کبھی ہمارا بھی سفینہ، دیکھیں گے پھر شوق سے مکہ و مدینہ. شاعر کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اللہ پاک ہمیں بھی بلائیں گے اور اللہ ہمیں بھی وہاں کی حاضری نصیب فرمائیں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہاں کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرمائے. لیکن اللہ سے یہ دعا ضرور کرنا، اللہ عظمت کے ساتھ، قدردانی کے ساتھ ہمیں وہاں کی بار بار حاضری نصیب فرما. بہت سی مرتبہ اب تو ماشاءاللہ بہت لوگ جا رہے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک محلے سے حاجی صاحب حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، دوسرے محلے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ شخص حج کرنے گئے تھے اور حج کر کے آ گئے. اب اتنے سب لوگ جا رہے ہیں. اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے. پہلے کیا ہوتا تھا، 2-5 لوگ جاتے تھے تو پورے شہر والوں کو پتا چلتا تھا کہ یہ جا رہے ہیں. اور ایک عجیب منظر ہوتا ہے جب بندہ گھر سے نکل رہا ہوتا ہے حج کے لیے یا عمرے کے لیے. اس نے مختلف قسم کی تیاری کی ہوئی ہوتی ہے، نئے کپڑے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، احرام خریدا ہوا ہوتا ہے اور چپلیں لی ہوئی ہوتی ہے، اور مدینہ منورہ میں پہننے کے لیے نیا کپڑا بنایا ہوا ہوتا ہے، اور مختلف قسم کے ناشتے وغیرہ اس نے اپنے ساتھ لیے ہوئے ہوتے ہیں. اور اس کے دل میں ایک خوشی کی ایک لہر دوڑ رہی ہوتی ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کہ الحمدللہ میں مکہ مکرمہ جا رہا ہوں، میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں. اور کیوں خوشی نہ ہو، جب اتنی مقدس جگہ پر جا رہے ہیں، جب ایسی مبارک جگہ پر جا رہے ہیں تو کیوں خوشی نہ ہو. ظاہری بات ہے خوشی تو ہوگی. لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں حاجی صاحب کی، بڑے ادب سے ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور بڑی محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اب ان کی نظر بیت اللہ پر پڑے گی، اب ان کی نظر روضہ رسول پر پڑے گی، اب ان کی نظر گنبد خضرا پر پڑے گی. اللہ نے ہمارے علاقے سے ان کو قبول کیا ہے، اب یہ جا رہے ہیں. ابھی تک تو سامنے والا بھی بڑی خوشی سے ملاقات کے لیے آیا، ملاقات کرتے کرتے دعا کی درخواست کی، پھر ایک جملہ کہا تو ملاقات کرنے والے کی آنکھ میں آنسو آ گیا. ملنے والے کی آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے. وہ یوں کہتا ہے، حاجی صاحب جب ہمارے نبی کے روزے پر حاضری ہو تو اس غلام کا بھی سلام عرض کر دینا. جب ہمارے نبی کے روزے پر حاضری ہو تو اس غلام کا بھی سلام عرض کر دینا. یہ کہہ کر آنکھیں جو ہیں وہ دبدبا جاتی ہیں اور آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں، اور پھر وہ الٹے پیر اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اس کے آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں اور اس کا دل بھرا ہوا ہوتا ہے، اور وہ للچاتی نظر سے اپنے اللہ سے کہہ رہا ہوتا ہے، باری تعالیٰ میرا بلاوا کب آئے گا، آپ مجھے کب بلائیں گے. جو حضرات حج عمرے کے سفر پر جا چکے ہیں وہ یہ منظر اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جو یہ عاجز فی الحال بیان کر رہا ہے کہ اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے، جانے والے کو کیا خوشی ہوتی ہے، اور جو ملاقات کے لیے آتے ہیں وہ ریٹرن جب جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے دل پر کیا غم کا اثر ہوتا ہے. جب کار، ایمبیسیڈر، بس جب نکل رہی ہوتی ہے اور لوگ ہاتھ بتا رہے ہوتے ہیں، ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں، اور ہر ایک کی زبان پہ یہی بات ہوتی ہے، السلام علیکم ہمارے لیے دعا کرنا، ارے بھائی ہمارے لیے دعا کرنا. حاجی صاحب اندر سے ہاتھ بتا رہے ہیں، ہاتھ ہلا رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کریں کہ اللہ ہمیں وہاں کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرمائے. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا مجمع وہاں جاتا ہے، یہاں سے لیسٹ بنا کر جاتا ہے،
کیا لسٹ بنتا ہے؟ اتنے کپڑے خریدنے ہیں، اتنے نائٹ سوٹ لینے ہیں، اتنا ڈرائی فروٹ لینا ہے، اتنی چاکلیٹیں لینی ہے، یہ لینا ہے، وہ لینا ہے، دنیا بھر کی خریدی کی فہرست، اور آس پاس والوں نے دی ہوئی ہوتی ہے، گھر والوں نے دی ہوئی ہوتی ہے، رشتہ داروں نے دی ہوئی ہوتی ہے، اور سوچتا ہے کہ اگر منع کروں گا نا ان کو برا لگے گا. یہ نہیں سوچتا کہ وہاں جا کر وقت ضائع کروں گا تو اللہ اس کے رسول کو برا لگ جائے گا، اللہ ناراض ہو جائیں گے کہ میں نے تجھے بلایا، دنیا کا ایک بڑا طبقہ یہاں آنے کے لیے تڑپتا ہے اور اللہ نے تجھے توفیق دی اور یہاں آ کر تو اپنا وقت بازاروں میں گزارتا ہے. کبھی کبھار ناقدری جب بندہ کرتا ہے اللہ اس کو اس نعمت سے محروم فرما دیتے ہیں. کیا نہیں ملتا ہمارے ہندوستان میں؟ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کیا نہیں ملتا؟ ساری چیزیں ملتی ہے. چلے جائیں ممبئی، ایک دن پورا خریدی کر لے، پوری شاپنگ کر لے، آنے کے بعد ایک دن ممبئی رک جائیں، دہلی رک جائیں، پوری شاپنگ کر لے، سب مل جائے گا. کھجور لے کر آئیں، زمزم کا پانی لے کر آئیں، اس سے منع نہیں کیا جا رہا. ورنہ ایک چیز لوگے، ایک کے لیے لوگے، اب اس کے لیے لینا پڑے گا، اب اس کے لیے لینا پڑے گا، اس کو برا لگے گا، اس کو برا لگے گا. ہم جب جا رہے ہوتے ہیں تو سب کی چیزیں قبول کرتے رہتے ہیں، سب کے ہدیے قبول کرتے رہتے ہیں. آپ پہلے سے ہی کہہ دو کہ بھائی مہربانی کر کے کوئی ہدیہ لے کر نہ آئے، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، تاکہ وہ کچھ دے نہیں اور ریٹرن آ کے ہمیں کچھ دینا نہیں پڑے. اس کو دینے کے چکر میں ہم اپنا سفر برباد کریں. اتنے پیسے خرچ کر کے جاتا ہے انسان، اتنی امیدوں کے ساتھ جاتا ہے، اتنی آرزوؤں کے ساتھ جاتا ہے، اتنی تمناؤں کے ساتھ جاتا ہے، اور وہاں جا کر تیسرے دن سے بازار کا چکر، شاپنگ کا شوق، وہاں کے مولوں میں در بدر گھومنا. کیا اچھا ہوتا کہ ہمارا زیادہ وقت مسجد نبوی میں گزرتا، کیا اچھا ہوتا کہ ہمارا زیادہ وقت مسجد حرام میں گزرتا. ہم مکہ مکرمہ میں ایک قرآن پڑھتے، مدینہ منورہ میں ایک قرآن پڑھتے، مکہ مکرمہ میں ہم زیادہ سے زیادہ کوالٹی والے طواف کرتے، زیادہ سے زیادہ وقت حرم شریف میں گزارتے، اور ہماری ٹک ٹکی نظریں بیت اللہ شریف کو دیکھ رہی ہوتی. میں نے دیکھا بزرگوں کو گھنٹوں گھنٹوں تک بیت اللہ شریف کو دیکھ رہے ہوتے. اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، کوالٹی والا حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج تک بہت حج عمرے فیشن کے طور پر غفلت کے ساتھ، خریدی کے ساتھ، بازاروں کے چکر کے ساتھ، وہاں کی دنیا کی، وہاں کی بازاروں کی رونق کے ساتھ بہت سفر کر لیے. میرے عزیزو، اب کوئی ایسا سفر کیجئے اللہ خوش ہو جائے، ہماری آخرت کی تیاری ہو جائے، ہم اللہ کو منع کر کے آ جائیں، اپنا زیادہ وقت حرم شریف میں گزار کر کے آ جائیں، اور اللہ ایسے خوش ہو کہ ہماری بار بار کی حاضری لکھ دے. اس لیے میں امید کرتا ہوں جو حضرات یہ سن رہے ہیں، اللہ پاک یہ بات کہلوا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم سب کو وہاں بلانے والے ہوں، اس لیے یہ باتیں ہو سکتا ہے اللہ کہلوا رہے ہیں، اللہ ہی دل میں ڈال رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. اس لیے جب بھی وہاں کی حاضری کی دعا کریں، ایک دعا ضرور کرنا، اللہ جی ہمیں وہاں کی حاضری ادب کے ساتھ نصیب فرما، عظمت کے ساتھ نصیب فرما. کہیں ایسا نہ ہو کہ 2-3 دن کے بعد اہمیت کم ہو جائے اور احترام کم ہو جائے، اور ہمارا جو ہے وہ بازار میں چکر زیادہ لگنے لگے اور ہم اپنے اوقات کو ضائع کرنے لگے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں، وہاں جا کر زیارت کریں، غار سور، وہاں اس پہاڑ پر چڑھنا، وہاں چڑھے آپ. غار حرا، اس پہاڑ پر چڑھنا، وہاں چڑھے. مینا جائیں، عرفات جائیں، مزدلفہ جائیں، جہاں جہاں ہمارے نبی علیہ السلام کے قدم مبارک پڑے ہیں وہ سب بابرکت جگہ ہیں. جہاں ہمارے نبی کے صحابہ کے قدمین مبارک پڑے ہوئے، اس کی زیارت کو جانا چاہیے. طائف جانا چاہیے اجازت لے کر، لیکن طائف سے ریٹرن آئیں گے تو یاد رکھنا احرام پہن کر آنا ہوگا میقات سے، اور عمرہ کرنا ہوگا. اگر ایسا نہیں کیا تو دم لگے گا. قبیلہ بنو سعد جائیں، ہمارے نبی علیہ السلام کا جہاں بچپنا گزرا، 4 سال گزرے اما حلیمہ رضی اللہ عنہا کے گاؤں، وہاں جائیں.
الحمدللہ یہ عاجز کا طائف جانے کا بھی اللہ نے موقع دیا اور قبیلے بنو سعد جانے کا بھی اللہ نے موقع دیا اور حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر بھی اس عاجز کو اللہ نے جانے کا موقع دیا اور ہمارے نبی علیہ السلام جہاں وہاں گھومتے تھے جن گلیوں میں وہاں پر قبیلے بنو سعد پر اللہ نے وہاں جانے کا بھی موقع دیا. اللہ نے مینا بھی بتایا, عرفات بھی بتایا, مزدلفہ بھی بتایا, غار ثور پر کچھ حصے تک پہاڑ چڑھنے کا اللہ نے موقع دیا, غار حرا کو دیکھنے کا موقع دیا. میں آپ کو کیا بتاؤں, وہاں کی کچھ بات ہی نرالی ہے, وہاں کی کچھ ادائیں نرالی ہے اور وہاں کی انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے غار حرا پر, غار ثور پر, مینا میں, عرفات میں, مزدلفہ میں, جبل رحمت پر اور عرفات کے وہ پہاڑ پر جہاں سے ہمارے نبی علیہ السلام نے جو خطبہ دیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ درود شریف پڑھتے جاؤ اور زیارت کرتے جاؤ. آپ ایک دفعہ زیارت کرو, 2 دفعہ زیارت کرو, 3 دفعہ زیارت کرو, محبت کی نظروں سے ان جگہوں کو دیکھو. ہاں, بازاروں میں اپنا وقت نہ گزارو. ایک دن بازار میں گئے, آپ اپنے شوہر سے, عورتیں یوں کہتی ہے 2 دن میں ہم سب شاپنگ کر لیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. جب تک ہمارا ریٹرن کا فلائٹ نہیں ہوتا وہاں تک عورتیں جو ہیں ان کی شاپنگ ختم نہیں ہوتی. یہ بھی لینا باقی ہے, وہ بھی لینا باقی ہے. اب یہ برقع لینا ہے, کیا پتا گھر والوں کو پسند آئے گا کہ نہیں. اس کو ویڈیو کال کرو, ان کو بتاؤ, ان کو برقعے کا فوٹو بھیجو, یہ سب میں, اور ان کو پسند آئے گا کہ نہیں. یہاں آنے کے بعد 2-3 دن میں سب پیٹی کھل جاتی ہے, سب سامان تقسیم ہو جاتا ہے اور 1 ہفتے کے بعد افسوس ہوتا ہے کہ ہم تو خریدی کر کے آ گئے, وہاں کے بازاروں میں گم کر کے آ گئے, اپنے اوقات کو ضائع کر کے آ گئے. کاش ہماری ٹور میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے اوقات کو وصول کرتے تھے, حرم شریف میں زیادہ وقت گزارتے تھے, اللہ کا قرآن پڑھتے تھے, ہر نماز حرم شریف میں پڑھتے تھے, پوری رات وہ طواف کرتے تھے. کاش ہم بھی ان کی طرح اچھا وقت گزار لیتے. لیکن یہاں آنے کے بعد افسوس کرنے سے کیا فائدہ. کیا ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اللہ نے کئی دفعہ وہاں کی حاضری کا موقع نہیں دیا, اور کیا ہم لوگوں نے وقت غفلت میں نہیں گزارا. اللہ ہمیں معاف فرمائے. استغفار کیجئے, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. اور یہ نیت کیجئے, یہ عزائم کیجئے, یہ ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ اب وہاں جائیں گے تو وہاں اوقات کو وصول کریں گے. کسی کا بھی لسٹ لے کر نہیں جائیں گے. شادی ہے بہن کی, لسٹ لے جاؤ, نا 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 نا, ممبئی میں سب مل جاتا ہے, کیا نہیں ملتا ہے. لسٹ لے کے ممبئی چلے جاؤ. مولانا ہمارے 3 بچے ہیں, ان کے لیے تو کچھ لانا پڑے گا. ارے اللہ نے آپ کو نوازا ہے, تینوں بچوں کو 10-10 ہزار روپے دے دو نا, کہ بیٹا یہ 10-10 ہزار روپے آپ کو جو چاہیے وہ لے لو. ہم وہاں سے صرف کھجور پانی لے کر آنے والے ہیں, وہاں سے صرف کھجور پانی لے کر آنے والے ہیں. تیرے ماں باپ جا رہے ہیں, حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں, نائٹ سوٹ لینے کے لیے نہیں جا رہے ہیں, اور سب کے ہدیے لینے کے لیے نہیں جا رہے ہیں, بازاروں کے چکر کاٹنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں, اچھے کپڑے اور جوتے لینے کے لیے نہیں جا رہے ہیں, اور وہاں دنیا بھر کی رونق اور دنیا بھر کی جو چیزیں ہیں وہ لینے کے لیے نہیں جا رہے ہیں. ہم تو حج کے لیے جا رہے ہیں, ہم تو عمرے کے لیے جا رہے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اپنی زندگی کو چینج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ہمارے اندر کا یہ جذبہ ہو, یہ شوق ہو. اس لیے ابھی سے اللہ سے یہ دعا کی جائے, اے اللہ ہمیں وہاں کی بار بار حاضری نصیب فرما, اور اس کے ساتھ یہ دعا کو ایڈ کیا جائے, اے اللہ ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ وہاں کی بار بار حاضری نصیب فرما. جب اللہ پاک ہمیں مکہ مکرمہ لے جائے, ہم زیادہ سے زیادہ طواف کریں, زیادہ سے زیادہ طواف کریں, اور طواف کوالٹی والا کریں. ایک دم اندر سے نہ کریں کہ سب کے دھکے لگ رہے ہوں اور ہم چل رہے ہوں, مستورات کے بھی دھکے لگ رہے ہیں اور ہم چل رہے ہیں. نا 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 نا, تھوڑا سا باہر سے جو طواف چل رہا ہے وہ جہاں پر پبلک کم ہے, مجمع کم ہے, کراؤڈ کم ہے, وہاں سے ہم طواف کریں. آج تو عجیب حال ہے, طواف میں مجمع زیادہ ہو تو کہتے یار آج تو پبلک بہت ہے طواف میں, جمعرات ہے نا, اطراف سے لوگ آئے ہیں نا, اس لیے پبلک بہت ہے. ارے میرے عزیز خوش ہو جاؤ, اللہ کی عبادت کرنے والے بڑھ گئے. کیا ہوگا, 2 کی جگہ 1 طواف کرو. ناراض کیوں ہو رہے ہو, افسوس کیوں کر رہے ہو؟ اچھی بات ہے نا, پبلک بڑھ گئی تو اللہ کی عبادت کرنے والے بڑھ گئے, اللہ کا ذکر کرنے والے بڑھ گئے. اللہ پاک ہمیں وہاں کی عظمت کے ساتھ, قدردانی کے ساتھ اللہ ہمیں وہاں کی حاضری نصیب فرمائے.
آپ نے نام سنا ہوگا ایک بزرگ کا، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ. یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، یہ وقت کے بادشاہ گزرے ہیں. اللہ کی محبت میں بادشاہت کو انہوں نے ایک طرف کر دیا اور اللہ کی محبت کو انہوں نے حاصل کیا. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے نیشاپور سے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ کیا. سوچا کیسے جائیں، کیا کریں. اللہ سے بڑی محبت تھی، اللہ سے عشق تھا، اپنی دل کی دنیا اللہ پر فدا کر چکے تھے، اللہ کو اپنے دل میں بسا چکے تھے. اس لیے اللہ کے عشق میں کیا کرتے، سوچا کہ میں ہر قدم پر 2 رکعت نماز پڑھوں، ہر قدم پر 2 رکعت نماز پڑھوں، ہر قدم پر 2 رکعت نماز پڑھوں. اس طرح میں مکہ کا سفر کروں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا یہ بھی ہوتا ہے، ہاں عشق یہ سب کرواتا ہے. جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے لیے جتنی بھی قربانی دے دے اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا، مجاہدے کا پتہ نہیں چلتا. جس کو انسان دل دے دیتا ہے اس کے لیے ہر قربانی دینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ والے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، انہوں نے اپنے دل کا سودا اللہ سے کر لیا ہے. اس لیے اللہ نے ان کی دنیا بھی سواری اور اللہ نے ان کی آخرت بھی سواری. ہم لوگ بھی اگر یہ دل کا سودا اللہ سے کریں گے، اللہ دنیا بھی قدموں میں ڈالے گا اور اللہ آخرت میں بھی بہار نصیب فرمائے گا. ہر قدم پہ 2 رکعت نماز، ہر قدم پہ 2 رکعت نماز، ہر قدم پہ 2 رکعت نماز. کب پہنچے؟ سوئے حرم نام کی ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ 30 مہینے میں آپ مکہ مکرمہ پہنچے، 2.5 سال میں. آج تو ماشاءاللہ آدھے مہینے میں جا کر بھی آ جاتے ہیں. 1 ہفتہ مکہ مکرمہ، 1 ہفتہ مدینہ منورہ. وہ 30 مہینے میں، آدھے مہینے میں نہیں، 1 مہینے میں نہیں، 6 مہینے میں نہیں، سال میں نہیں، 1.5 سال میں نہیں، 2 سال میں نہیں، 2.25 سال میں نہیں، 2.5 سال میں، 30 مہینے میں تو صرف مکہ مکرمہ پہنچے. ہر قدم پہ 2 رکعت نماز، ہر قدم پہ 2 رکعت نماز. اللہ کی طرف سے کتنی رحمتیں نازل ہوئی ہوگی اور کیسا اللہ کی طرف سے استقبال ہوا ہوگا اور کیسی اللہ کی طرف سے تجلیات کا نزول ہو رہا ہوگا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں. آپ نے دعائیں وغیرہ کی ہوگی، طواف کیا، 2 رکعت نماز پڑھی. ایک عورت حرم شریف کے اندر داخل ہوئی، حضرت نے دیکھا کہ یہ عورت ہے، یہ پردے میں ہے، یہ برقعے میں ہے. حضرت پر جو اللہ کی رحمتوں کی بارش برس رہی تھی، حضرت نے عجیب منظر دیکھا کہ یہ عورت جو ابھی حرم شریف میں داخل ہوئی ہے، اس پر اللہ کی رحمتیں حضرت سے بھی زیادہ برس رہی ہے. ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ پر جو اللہ کی تجلیات کا نزول ہو رہا تھا، اور وہ داخل ہونے والی عورت پر اور بھی زیادہ ہو رہا تھا. آپ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ عورت کون ہوگی اور ایسا کیا کر کے آئی. میں تو نیشاپور سے ہر قدم پہ 2 رکعت نماز پڑھتا آیا، یہ عورت ایسا کیا کر کے آئی کہ اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول مجھ سے بھی زیادہ ہو رہا ہے. کسی سے معلوم کیا ہوگا کہ یہ عورت کون ہے. بتانے والے نے بتایا کہ حضرت یہ تو رابعہ بصریہ ہے. ہو رابعہ بصریہ ہے، بڑا نام سن رکھا تھا. رابعہ بصریہ بڑی اللہ کی ولیہ تھی، بڑی اللہ کی دیوانی تھی. ہاں مستورات سے کہنا چاہتا ہوں ایک لائف ہے، ابھی بھی رابعہ بصریہ جیسی آپ بن سکتی ہو، بالکل بن سکتی ہو. دروازے کھلے ہوئے ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں. توبہ کر لیجئے، اللہ کی طرف آ جائیے، رات کا آخری پہر اللہ پر فدا کیجئے اور اللہ کو راضی کر کے اپنی زندگی کو گزارے. آج بھی اللہ آپ کو رابعہ بصریہ جیسی بنانے پر قادر ہے. ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ رابعہ بصریہ کے پاس تشریف لے گئے. کہا رابعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمتوں کی بارش مجھ سے زیادہ تجھ پہ برس رہی ہے، تو کیا کر کے آئی؟ رابعہ بصریہ نے کہا اے ابراہیم، تو نیشاپور سے رب کے شاہی دربار میں جبی نیاز کرتا آ گیا. رابعہ اپنے رب کے شاہی دربار میں قلب نیاز کرتی آئی. اے ابراہیم، تو نیشاپور سے رب کے شاہی دربار میں پیشانی بچھاتا آ گیا اور میں رب کے شاہی دربار میں یہ دل جو ہے نا وہ بچھاتی آ گئی. میں دل فدا کر کے آئی، تو پیشانی بچھا کر کے آیا، میں دل بچھا کر کے آئی.
اللہ اکبر کبیرہ، کیا قربانی حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کی، اور کیا بات رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کی۔ ہم اللہ کے سامنے پیشانی بھی بچھاتے رہیں، ہم اللہ کے سامنے دل بھی بچھاتے رہیں۔ کیا اچھا ہو دل کی حاضری کے ساتھ وہاں کا سفر ہو۔ اللہ کی محبت میں سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے، اس لیے میرے عزیزو، نماز میں سجدے کی حالت میں ہم پیشانی تو بچھاتے ہیں، دل نہیں بچھاتے، دل نہیں جھکاتے۔ یہ افسوس کی بات ہے، دل کہیں اور دے رکھا ہوتا ہے، دل کسی اور کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ایک دل ہے، ایک اللہ کے لیے ہے، اس دل میں اللہ کے غیر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کہیں اور دل لگاؤ گے، پچھتاؤ گے پچھتاؤ گے پچھتاؤ گے، دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ یہ دل کا سودا اللہ سے کرو گے، اللہ اس کے رسول کی محبت، جائز محبت دل میں ہو، اور ناجائز محبتوں سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ طے کرو، نیت کرو کہ اللہ پاک جب ہمیں وہاں لے جائیں گے حرمین شریفین، تو انشاءاللہ وہاں ہم بازاروں کے چکر زیادہ نہیں لگائیں گے اور ہم فضول کاموں میں اپنے وقت نہیں گزاریں گے۔ ہاں، آپ کو کچھ چیزیں لینی ہو آپ کے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، تو کوئی بات نہیں، جب آپ ریٹرن آ رہے ہو نا، 1-2 دن باقی ہو، اس وقت آپ چلے جاؤ بازار میں۔ 2 دن کے بعد آپ کو جانا ہے، اب آپ چلے جاؤ بازار میں، تو کیا ہوگا کہ آپ جلدی جلدی پوری شاپنگ کر لیں گے، ورنہ پہلے دوسرے دن چلے گئے تو آپ 15 دن 30 دن پورا مہینہ آپ بازاروں کے چکر کاٹتے رہو گے۔ اس لیے پہلے اپنے آپ کو بازار سے دور رکھو۔ اگر آپ کو کوئی چیز لینی ہی ہے، کوئی ضروری چیز لینی ہے، لیکن لوگوں کے لیسٹ لے کر نہ جاؤ، اس کی شادی کی تیاری، اس کی شادی کی تیاری، ارے اپنے اوقات کو اس میں ضائع نہ کرو۔ ہاں، اپنے لیے، بچوں کے لیے یا قریبی رشتہ داروں کے لیے کوئی چیز لینی ہے، آپ کی امی کے لیے، آپ کے ابو کے لیے، تو آخری 1-2 دن آپ بازار میں تھوڑا وقت نکال کر آپ چلے جائیں، درود شریف پڑھتے رہیں اور جلدی جلدی سے شاپنگ کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں وہاں عظمت کے ساتھ، قدردانی کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ، دل بچھاتے بچھاتے اللہ ہمیں وہاں کی بار بار اب مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پیارے اللہ، رحیم مولا کریم آقا، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم مکہ مکرمہ جائیں، مدینہ منورہ جائیں، مکہ مکرمہ میں ہم وہاں جائیں اور عظمت کے ساتھ ہماری حاضری ہو، ادب کے ساتھ ہماری حاضری ہو، ہماری بیت اللہ شریف پر نظر پڑے، ہم خوب دعائیں مانگے۔ اے اللہ، بڑے عاشقانہ انداز میں ہم طواف کریں، بڑے عاشقانہ انداز میں ہم سعی کریں۔ اے اللہ، ہم حلق کرائیں، ہم آپ کو راضی کریں، زیادہ وقت ہم حرم شریف میں گزاریں، زیادہ سے زیادہ طواف کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ پیارے اللہ، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم غار ثور دیکھیں، غار حیرہ دیکھیں، مینا، عرفات، مزدلفہ دیکھیں، وہاں کی زیارتوں پر جائیں۔ اے اللہ، ہمیں وہاں کی حاضری نصیب فرما، وہاں کی زیارتوں پر جانا ہمارے لیے مقدر فرما۔ پیارے اللہ، ہم نے دیکھا، پیارے اللہ، زیارت پر جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کی محبت اور بڑھ جاتی ہے، بہت سے منظر جو سیرت میں پڑے تھے وہ تازہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا وقت ہوگا، وہ کیا بہاریں ہوگی جب حضرت ابوبکر ہمارے نبی علیہ السلام کو لے کر غار ثور پر چڑھے ہوں گے۔ اے اللہ، ہمیں وہاں کی حاضری نصیب فرما، مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما، دل بچھاتے بچھاتے وہاں کا سفر کرنے کی توفیق عطا فرما، بازاروں سے اور دنیا کی رونقوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، لیش کو لے جانے سے ہماری حفاظت فرما، وہاں بازاروں میں وقت گزارنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، آج تک تو بہت ناقدری کی، آپ نے بلایا، آپ نے احسان فرمایا تھا، آپ نے کرم فرمایا تھا، لیکن ہم اقراری مجرم ہیں، ہم نے وہاں بہت ناقدری کی، زیادہ وقت بازاروں میں گزارا، غیبتوں میں وقت گزارا، غفلت کے ساتھ وقت گزارا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں محروم کر دیں۔ اے اللہ، محروم نہ کر دینا۔ اللہ، محروم نہ کر دینا، محروم نہ کر دینا۔ اے اللہ، اب ہمیں ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ وہاں کی حاضری ہمارے لیے مقدر فرما۔ اے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بن مانگے عطا فرما، کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما، اس مجلس کے فیض کو خوب عام و تام فرما۔ اے اللہ، ہم میں سے ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما، ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو، نیک مرادوں کو اپنی پورا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔